جانوروں میں سب سے زیادہ طاقتور شیر کو مانا جاتا ہے، جنگل کا راجا ہے۔ ہاتھی بھی بہت طاقتور ہے، گینڈا بھی طاقتور ہے، مگرمچھ بھی طاقتور ہے، مگر باوجود اس کے انسان اتنا طاقتور ہے، شیر کو بھی گلے میں رسی باندھ کے سرکس پہ نچاتا ہے، ہاتھی کے سر پہ بیٹھ کر کے جہاں چاہتا ہے گھماتا ہے، مگرمچھ اور گینڈا کو بھی باضابطہ طور پر وہ پنجرے میں بند کر کے رکھتا ہے، گویا یہ کہ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی اور نہیں ہے۔ وہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب کی طرف سے جس نے تجھے پیدا کیا بہت ٹھیک ٹھیک بنایا اس نے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا رب نے اس شکل میں تیری ترکیب فرمائی۔ کنز الایمان کانفرنس ہے، اس لیے قرآن کا ترجمہ کنز الایمان ہی میں دیکھا کیجیے۔ کیونکہ اردو زبان کی شہکار، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مقدس اگر بفرض محال اردو زبان میں آتا تو کنز الایمان کو یہ درجہ حاصل ہو۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے تقریباً 68 سالہ حیات طیبہ کے جو دن رہے ہیں، امت مسلمہ کو ہر 4 گھنٹے پہ امام احمد رضا نے ایک کتاب عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کو دنیا نے پیر کی حیثیت سے نہیں پہچانا ہے، اعلیٰ حضرت دنیا کے نقشے پہ پہچانے گئے علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اور حق گوئی کی بنیاد پر، احقاق حق اور ابطال باطل کی بنیاد پر، دنیا کے نقشے پہ۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی سائنسداں ہوتا تو امام احمد رضا کی بارگاہ کا خوشاچی ہوتا۔ مگر افسوس یہ کہ جس مرد قلندر نے دنیا کے نقشے پہ اہل سنت والجماعت کو ایک نئی سمت اور ایک نئی شناخت عطا فرمائی، اس مرد قلندر کو ہم نے صرف دعا تعویذ میلاد فاتحہ نظر و نیاز کی حیثیت سے دنیا کے سامنے متعارف کروایا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ لوگ جو امام اہل سنت کے سامنے بالکل بونے ہیں، ان کی جماعت کے لوگوں نے ان کی کتابوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا، دنیا نے سمجھا ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے۔ اور جس قوم کے پاس اتنا عظیم ترین ذخیرہ علم و فضل کا مکتوبات اعلیٰ حضرت کی شکل میں موجود ہے، اب تک آدھی سے زیادہ کتابیں چھپ نہیں سکی ہیں۔ جتنے بھی رائٹر ہمارے اہل سنت والجماعت کے آج کی تاریخ میں دکھتے ہیں، 50 ورق کی ایک کتاب لکھتے ہیں حضرت تو 5 ورق پہ تقریضات جلیلہ ہوتی ہیں۔ ہاں یہ حضرت ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، آسمان سے کودے ہیں، زمین سے نکلے ہیں۔ کتابوں سے نکال کر کے کچھ ترتیب دے لینے کا نام تصنیف نہیں کہلاتا ہے۔ اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے بہت
سارے لوگوں نے کتاب